بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فصل کتاب التفلیس کے تحت یہ تیسری فصل میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جن مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مفلس کے ساتھ اگر کسی نے کوئی معاملہ کیا ہے تو مفلس کے حجر اور اس پر تصرف کے اعتبار سے روک لگ چکی ہے یہ معلوم ہونے کے بعد اب سامنے والے کو کیا کرنا چاہیے جس نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ مسائل یہاں پر کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ فرما رہے من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتری بالفلس فله فسخ البيع واسترداد المبيع۔ اگر کسی شخص نے کوئی چیز بیچی ہے مفلس کو اور ابھی تک مفلس کی طرف سے اس نے ثمن حاصل نہیں کیا، یہاں تک کہ اس خریدار پر مفلسی کی وجہ سے حجر لگ گیا، تو اب اس بائع کو جس نے اس مفلس مشتری کو وہ چیز بیچی اور ابھی تک ثمن مفلس کی طرف سے نہیں آیا ہے، اور اب ظاہر سی بات ہے ثمن آنے کی امید بھی نہیں کیونکہ حجر لگ چکا ہے، فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ، تو بائع کو یہ حق حاصل ہے کہ بیع فسخ کر دے، خرید و فروخت کے معاملے کو ختم کر دے اور اپنی مبی واپس لے لے، وَاسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ۔ خلاصہ ان خیارہ علی الفور، اصح مسلک یہ ہے کہ یہ بائع کو جو اختیار ملے گا بیع کو فسخ کرنے کا یہ فوری طور پر ملے گا، فوراً فسخ کرے۔ اگر بائع نے مشتری کو باندی بیچی ہے تو صرف اس باندی سے وطی کرنے کی وجہ سے یا غلام کو بیچنے کی وجہ سے، یا جو چیز اس نے مان لو بھینس بیچ دی تھی تو وہ اس کو نہ بیچتے ہوئے کسی اور کو بیچ دیا اور ایسا معاملہ کیا، تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے فسخ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ باضابطہ طور پر بائع کو اسی مشتری سے جس پر مفلسی کی وجہ سے حجر لگا ہے اسی سے معاملے کو فسخ کرنا پڑے گا۔ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِي سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْعِ، کہتے ہیں کہ بائع کو جو ہے بیع کی طرح اجارہ ہے، قرض ہے، یعنی مفلس کو کوئی چیز اجرت پر دی تھی، فلیٹ وغیرہ یا قرض وغیرہ دیا تھا، ایسے تمام عقود معاوضات جو ہے جس میں بدل آتا ہے، تو ایسے تمام عقود اور معاملات میں رجوع کا حق حاصل ہے اگر اس کو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تو اس پر حجر لگ چکا ہے۔ وَلَهُ شُرُوطٌ، وَلَهُ شُرُوطٌ، یعنی اگر بیع میں رجوع کرنا ہے تو اس کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ کسی مشتری کے ساتھ بائع نے معاملہ کیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس پر حجر لگ چکا اور قیمت بھی بائع کے پاس نہیں آئی ہے، تو اگر وہ بائع اس مشتری سے معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے بیع خرید و فروخت کے، تو اس کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ کہ منہا کون الثمن حالا، کہ ثمن جو ہے ایسا ہو جو نقد ہو، یعنی فوری طور پر ادا کیا جانے والا۔ اگر ادھار ثمن رکھا گیا ہے تو پھر ایسے بائع کو اس مشتری سے معاملے کو ختم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ثمن یہاں حالاً نہیں ہے بلکہ معجلاً ہے۔ مثلا معاملہ طے ہوا تھا کہ 2 مہینے کے بعد اس مبی کی قیمت آپ چکا دیں، تو بائع اگر یہ دیکھ لیا اس نے کہ مشتری پر تو حجر لگ چکا ہے تو ابھی اس کو معاملہ ختم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ثمن تو 2 مہینے کے بعد ملنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے وَأَن يَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ بِالْإِفْلَاسِ، اس مشتری سے ثمن ملنا دشوار ہو اس کے مفلسی کی وجہ سے، تو ہی بائع کو معاملہ فسخ کرنے کا حق حاصل ہے۔
فلو امتنع من دفع الثمر مع يسار أو هرب فلا فسخ في الأصح۔ اگر بائع نے کسی مشتری کو کوئی چیز بیچی ہے اور مشتری خوشحال اور اچھا، اس کے پاس مال ہونے کے باوجود بھی قیمت نہیں دے رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا یا بھاگ گیا، فلا فسخ بالأصح، تو ایسے بائع کو اس مشتری سے اصح قول کے مطابق معاملات کو ختم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وَلَوْ قَالَ الْغُرَمَاءُ، اگر غرما مفلس سے یہ کہہ رہے ہیں اگر غرما اس سے بائع سے یہ کہہ رہے ہیں، مفلس کے غرما بائع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا تفسخ، آپ مفلس کے ساتھ آپ نے جو معاملہ کیا ہے، اس کو جو آپ نے ایک چیز بیچی ہے، تو آپ اپنے معاملے کو فسخ نہ کرو۔ وَنُقَدِّمُكَ بِالثَّمَنِ، بلکہ ہم جب بھی وہ چیز بیچی جائے گی، نیلام ہوگی، تو سب سے پہلے اس چیز کے جو ثمن آئے گا، اس چیز کی جو قیمت آئے گی، اس سے آپ کا ہی ثمن ادا کریں گے۔ فَلَوْ الْفَسْخ، تب بھی اس بائع کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ یہ تو ان غرماء کی طرف سے جو بیچارے مفلس کو قرض دے کر اب صف میں کھڑے ہیں انتظار میں کہ کب مفلس کی چیزیں نیلام ہوگی اور ہمیں اپنا جو ہے قرض ملے گا، ان کی طرف سے اس بائع پر احسان ہے، اور احسان کو قبول کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ ایک مزید شرط یہ ہے وَكَوْنُ الْمَبِيعِ بَاقِيًا فِي مُلْكِ الْمُشْتَرِي، کہ مشتری مفلس ہو گیا، بائع اگر معاملہ فسخ کرنا چاہتا ہے تو مزید ایک شرط یہ ہے کہ وہ مبیع مشتری کی ملکیت میں باقی ہو۔ اگر مان لو مشتری نے کسی اور کو بیچ دیا یا ہبہ کر دیا، فَلَوْ فَاتَ أَوْ كَاتَبَ الْعَبْدَ فَلَا رُجُوع، تو اب تو رجوع کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وَلَا يَمْنَعُ التَّزْوِيج، کہتے ہیں کہ رجوع کا حق جو بائع کو حاصل ہے، اس کی وجہ سے اجارے سے یا تزویج وغیرہ سے منع نہیں کریں گے۔ وَلَوْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ أَخَذَهُ نَاقِصًا، اگر بیچی ہوئی چیز میں آفت سماویہ کی وجہ سے، قدرتی آفت کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو بائع اس چیز کو اس عیب کے ساتھ، نقصان کے ساتھ لے لے گا۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ أَوْ ضَارَبَ بِالثَّمَنِ، یا بائع کیا کرے گا، وہ چیز مشتری کے پاس ویسے ہی رہنے دے گا اور غرماء کی صف میں آ کر شامل ہو جائے گا۔ جب بھی یہ چیز بیچی جائے گی تو اپنا ثمن مشتری کی چیزوں کی نیلامی کے بعد وصول کرے گا، مفلس کی چیزوں کی نیلامی کے بعد۔ او بجنایت اجنبی، یا مان لو وہ چیز کسی اجنبی کی جنایت کی وجہ سے اس میں عیب پیدا ہو گیا ہے، او البائع، یا خود بائع نے کچھ ایسا کام کیا مشتری کے قبضے کرنے کے بعد کہ اس میں عیب پیدا ہو گیا، فَلَهُ أَخْذُهُ، تو اب اس کو واپس اس مبیع کو لینے کا حق حاصل ہے۔ وَيُضَارِبُ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ، بائع کی وجہ سے یا اجنبی کی وجہ سے اگر اس چیز میں عیب پیدا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اب اس چیز کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی تو اس میں اس نقصان کی بھرپائی کے ساتھ بائع کو جو ہے تاوان بھی ملے گا اور ثمن میں سے اتنا حصہ کم بھی کیا جائے گا، یعنی ثمن میں سے، مشتری کے ثمن میں سے اتنا حصہ کم کیا جائے گا، اور یہی بائع کے لیے یہ ہوگا، ایک قسم کی سزا ہوگی کہ بائع نے یا اس اجنبی نے ایک کام کیا ہے۔ اب بائع کی چیز میں جو نقصان ہوا ہے وہ بائع نے، اجنبی نے اگر نقصان کیا ہے تو بائع اجنبی سے وصول کرے گا۔ البتہ مشتری کو پورا ثمن دینا لازم نہیں ہے جو مفلس ہو چکا ہے، کیونکہ اس چیز میں عیب جو پیدا ہوا ہے وہ یا تو خود بائع نے کیا ہے، کسی نے اجنبی نے کیا ہے۔ وَجِنَایَةُ الْمُشْتَرِي كَآفَةٍ فِي الْأَصَحِّ، خود مشتری کی کچھ کوتاہی ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے اس چیز میں اگر نقصان پہنچا ہے تو ایسی صورت میں بائع اس چیز کو نقصان کے ساتھ واپس لے لے گا، جیسے آفت سماویہ کا اوپر مسئلہ گزرا ویسا۔ وَلَوْ تَلِفَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ أَفْلَسَ، بائع نے مشتری کو دو غلام بیچے، دونوں میں سے ایک جو ہے تلف ہو گیا، دونوں میں سے ایک غلام کیا ہو گیا،
تلف ہو گیا، پھر مشتری مفلس ہو گیا، ثم افلس اخذ الباقی، تو بائع جو ہے وہ باقی کا جو ایک بچہ ہے وہ غلام لے لے گا، وضارب بحصۃ التالف، اور جو غلام تلف ہوا ہے اس کا تاوان جو ہے وہ وصول کرے گا۔ فلو کان قبض بعض الثمن رجع فی الجدید، اگر اس نے ثمن کا کچھ حصے پر قبضہ کیا تھا تو ایسی صورت میں اب قول جدید کے مطابق رجوع کا حق حاصل ہے۔ فإن تساوت قیمتهما وقبض نصف الثمن اخذ الباقی بباقی الثمن، اگر ان دونوں کی قیمت برابر سرابر ہو، دونوں غلاموں کی، اور آدھی قیمت پر بائع قبضہ کر چکا ہے، تو ایک جو غلام بچا ہوا ہے، ایک تلف ہوا، دوسرا جو بچا ہے وہ باقی ثمن کے عوض میں بائع لے لے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یاخذ نصفہ بنصف باقی الثمن، کہ وہ نصف غلام باقی جو نصف ثمن بچا ہوا ہے اس کے بدلے میں لے لے گا، ویضارب بنصفہ، اور جو ہے آدھا جو غلام برباد ہوا ہے وہ نصف میں سے کمی کر دی جائے گی، نصف غلام میں سے کمی کر دی جائے گی۔ وَلَوْ زَادَ الْمَبِيعُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، یہ كَثِمَنٍ وَصَنْعَةٍ فَازَ الْبَائِعُ بِهَا، مشتری کے پاس وہ مبیع جا چکی تھی، مشتری مفلس ہو گیا، بائع نے وہ چیز واپس لے لی، لیکن زیادتی متصلہ کے پاس اگر بائع کے پاس وہ چیز واپس آ رہی ہے، مثلا دبلی پتلی بھینس بیچی تھی اور وہ موٹی ہو گئی ماشاءاللہ، یا جو ہے غلام بیچا تھا اور مشتری کے پاس جا کر وہ کاریگری سیکھ گیا، کتابت وغیرہ اچھی کاریگری سیکھ گیا، فاز البائع بہا، تو اب یہ زیادتی بائع کے پاس جائے گی اور بائع کو اس کے عوض میں کچھ بھی دینا نہیں پڑے گا۔ اس متصل زیادتی کا جو حق رہے گا وہ حق بائع کو رہے گا، وہ حق کس کو رہے گا؟ بائع کو رہے گا۔ والمنفصلۃ کالثمرۃ والولد للمشتری، اور زیادتی منفصل ہے، مثلا درخت بیچا تھا، پھل آ گئے، تو اب یہ پھل، یا بھینس بیچا تھا اس نے بچہ جن دی، تو یہ پھر مشتری کو ملے گا۔ ویرجع البائع فی الاصل، اور بائع اصل چیز ہے درخت واپس لے لے گا، اور جو بھینس وغیرہ ہے اصل جو اس نے بیچا تھا وہ واپس لے لے گا۔ فإن كان الولد صغيرا وبدل البائع قيمته أخذه مع أمه وإلا فيباعان، اگر بچہ چھوٹا ہو باندی کا اور بائع نے اس کی قیمت بھی خرچ کر دی، أخذه مع أمه، تو ماں کے ساتھ بائع اس کو لے لے گا، ورنہ دونوں کو بیچا جائے گا، اور وتصرف إليه حصة الأم وقيل لا رجوع، اور ماں کا حصہ کی جو قیمت آئے گی وہ بائع کو ملے گی، اور بچے کی جو قیمت آئے گی وہ مشتری کو ملے گی۔ اور ایک کو لے کے نہیں، ایسی صورت میں اب بائع کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ فإن كانت حاملا عند الرجوع دون البيع، اگر جو ہے اس نے باندی بیچی تھی اور رجوع کے وقت میں وہ باندی حاملہ ہو گئی، بیع کے وقت میں حاملہ نہیں تھی، او عکسہ، یا الٹا ہو گیا اس کے، یعنی رجوع بیع کے وقت میں حاملہ تھی، رجوع کے وقت میں نہیں، فلا تعدی الرجوع الی الولد، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اب بائع کو ماں واپس لینے کے ساتھ ساتھ بچے کو بھی واپس لینے کا حق حاصل ہے۔ فإن كانت حاملا، تو کانت کا جو یہ کی ضمیر ہے وہ دابہ، یعنی جانور اگر رجوع کے وقت میں حاملہ تھا، ہو گیا، بیع کے وقت میں نہیں، یا بیع کے وقت میں حاملہ تھا رجوع کے وقت میں نہیں، تو اب جب وہ بائع واپس لے لے گا تو جانور کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ بھی واپس لے لے گا۔ واستتار الثمر بکمامہ وظہورہ بالتعبیر قریب من استتارۃ الجنین وانفصالہ واولی بتعدی الرجوع، کہتے ہیں کہ پھل اگر اپنے کور میں چھپے ہوئے ہیں اور تعبیر کے ذریعے سے ان کا ظہور ہوا ہے تو یہ جنین کے چھپنے اور اس کے انفصال کی طرح ہے۔ بہتر بات یہ ہے کہ بائع جب واپس لے لے گا تو ان چیزوں کو بھی واپس لے لے گا، ان چیزوں کو واپس لینے کا بھی
بائع کو حق حاصل ہے۔ تو یہ سب ہے کہ بائع جب بھی چیز واپس لے لے گا، یعنی اس کی آپ تشریح یہ کر سکتے ہیں کہ کھجور کے درخت پر مان لو کھجوریں لگی ہوئی تھی، درخت بیچے تھے اور بیع کے وقت میں کھجوریں لگی تھی، لیکن تعبیر نہیں ہوئی تھی، اور رجوع کے وقت میں وہ تعبیر شدہ سامنے آ گئی، تو ایسی صورت میں اب یہ بائع کو ہی دے دیں گے، تاکہ کسی قسم کا کوئی نزاع اور جھگڑا ان دونوں کے درمیان میں پیدا نہ ہو جائے۔ واللہ اعلم وعلمہ ختم۔ آگے مزید کچھ مسائل بھی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَوْ غَرَسَ الْأَرْضَ أَوْ بَنَاهَا فَإِنِ اتَّفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى تَفْرِيغِهَا فَعَلُوا وَأَخَذَهَا وَإِنِ امْتَنَعُوا لَمْ يُجْبَرُوا بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيَتَمَلَّكَ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ وَلَهُ أَنْ يَقْلَعَ وَيَضْمَنَ عَرْشَ النَّقْصِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَيَبْقَى الْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ لِلْمُفْلِسِ۔ دیکھیے پچھلے عبارت سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر بائع نے مفلس مشتری کو کوئی چیز فروخت کی تھی اور فروخت شدہ چیز کی صفت تبدیل ہو جائے، مثلا انڈے سے چوزا نکلے یا بیج پودا بن جائے، تو بائع اسی حالت میں واپس لے لے گا۔ اس وقت واپسی کے لیے قاضی کی طرف رجوع وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مبیع میں متصل اضافہ ہوا ہے جیسے جانور کا موٹاپا وغیرہ، تو وہ بھی بائع کو بلا عوض مل جائے گا، اور جدا اضافہ ہو، اضافہ منفصلہ جسے کہتے ہیں، وہ خریدار کا حق ہوگا، جیسے فروخت کے بعد پیدا ہونے والے پھل یا بچے وغیرہ، یہ سب جو ہے مشتری جو کہ اب مفلس ہو چکا ہے اس کو ملے گے، اور بائع اپنی اصل چیز واپس لے لے گا۔ یہاں کی عبارت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بائع نے مشتری کو زمین بیچی، پھر مشتری نے ابھی تک بائع کو ثمن ادا نہیں کیا ہے، اور جو ہے مشتری کا مفلس ہونا بائع کے سامنے ظاہر ہو گیا، البتہ مشتری نے اس زمین میں پودے لگائے یا کوئی کنسٹرکشن کا کام کیا، تو اگر غرماء یعنی اس مشتری مفلس کے دیگر قرض خواہ لوگ، قرض کے طالبین لوگ اور خود مفلس متفق ہو رہے کہ اس زمین کو فارغ کر دیا جائے، تو یہ لوگ اس زمین کو تعمیر سے اور پودوں سے فارغ کر دیں گے اور اس زمین کو لے لیں گے۔ اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں زمین وغیرہ فارغ نہیں کی جائے گی، تو پھر ان پر زمین فارغ کرنے کے اعتبار سے جبر نہیں کیا جائے گا، زبردستی نہیں کی جائے گی، بلکہ اب بائع کو اختیار دیں گے۔ اس کو ایک اختیار یہ رہے گا کہ بائع ان یرجع اپنی زمین واپس لے لے، اور زمین کے اندر جو مشتری مفلس نے پودے لگائے تھے یا کنسٹرکشن کا کام کیا تھا، تو ان پودوں پر اور کنسٹرکشن کے کام کا جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کی ویلیوشن نکال کر اس مشتری مفلس کو دے دے، اور اس تعمیر پر یا لگائے ہوئے پودوں وغیرہ پر خود قبضہ کر لے اور اپنی زمین واپس لے لے۔ ایک تو یہ اختیار ہے بائع کو۔ دوسرا اختیار یہ ہے وَلَهُ أَن يَقْلَعَ وَيَضْمَنَ عَرْشَ النَّقْصِ، بائع جو ہے اس زمین سے پودے بھی ہٹا لے یا جیسی بھی وغیرہ لگا کر، پوکلین وغیرہ لگا کر کنسٹرکشن کا کام ختم کر دے، ان کو اکھاڑ دے، کنسٹرکشن کو ختم کر دے، اور جو بھی نقصان ہوا ہے مشتری کا، اس نقصان کا تاوان اس مشتری مفلس کو ادا کرے، اگر وہ خود ہٹانے پر یہ نہیں کر رہا ہے۔ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَيَبْقَى الْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ لِلْمُفْلِسِ۔ قول اظہر یہ ہے کہ بائع کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ زمین واپس لے لے اور تعمیرات اور جو بھی پودے وغیرہ لگے ہیں وہ مشتری مفلس کے لیے چھوڑ دے، اس کا بائع کو حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ جب زمین ہی نہیں رہی مشتری مفلس کی، تو اب تعمیرات اور
اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ حِنْتَةً فَخَلَطَهَا بِمِثْلِهَا أَوْ دُونِهَا فَلَهُ أَخْذُ قَدْرِ الْمَبِيعِ مِنَ الْمَخْلُوطِ أَوْ بِأَجْوَدٍ فَلَا رُجُوعَ فِي الْمَخْلُوطِ فِي الْأَظْهَرِ وَلَوْ طَحَنَهَا وَقَصَّرَ الثَّوْبَ فَإِنْ لَمْ تَزِدِ الْقِيمَةَ رَجَعَ وَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ وَإِنْ زَادَتْ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُبَاعُ وَلِلْمُفْلِسِ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَ۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بائع نے مشتری مفلس کو گیہوں بیچے تھے، اب وہ مشتری نے بائع سے وہ گیہوں لے کر اسی کوالٹی کی گیہوں کے ساتھ ملا دیا، یا پھر اس سے کم کوالٹی کی گیہوں کے ساتھ ان گیہوں کو جو بائع سے اس نے بیچ کر لیے تھے ملا دیا۔ تو اب ایسی صورت میں بائع کو یہ حق حاصل ہے کہ جو مخلوط گیہوں ہے اس میں سے اپنی مبی کا اندازہ کر کے اپنی مبی لے لے، اپنے جو بیچے ہوئے گیہوں ہے 1 کلو ہے تو 1 کلو گن کر لے لے۔ اور اگر یہ کب ہے؟ جبکہ مشتری نے بائع کی گیہوں اسی کوالٹی کے گیہوں کے ساتھ یا کم کوالٹی کے گیہوں کے ساتھ ملا کر دیا تو بائع اپنے گیہوں جو اس نے دیے تھے گن کر لے لے گا۔ اور بھی اجود، لیکن اگر مشتری نے بائع سے گیہوں لے کر اس کوالٹی سے بہترین کوالٹی والے گیہوں کے ساتھ ملا دیا، یعنی بائع سے جو گیہوں لیے تھے وہ 20 روپے کلو سے تھے اور اس نے ملایا 40 روپے کلو والے کے ساتھ، اچھے کوالٹی کی گیہوں کے ساتھ ملا دیا، تو اب بائع کو مخلوط گیہوں میں رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ بائع کو مخلوط گیہوں میں رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ قیمت اندازہ کر کے مشتری سے لے لے۔ وَلَوْ طَحَنَهَا، مشتری نے بائع سے جو گیہوں لیے تھے اور قیمت ادا نہیں کی اور مشتری مفلس ہو گیا، بائع لینا چاہتا ہے لیکن مشتری نے وہ گیہوں پیس دیے، آٹا بنا دیا، یا کپڑا لیا تھا اور اس کو دھو دیا، تو اگر اس دھونے کی وجہ سے یا آٹا بننے کی وجہ سے کپڑے یا گیہوں کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا ہے تو بائع لے لے گا اس کو اور مفلس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ گیہوں یا کپڑے بیچے جائیں گے۔ مشتری مفلس کو جتنا اس نے معاملہ خرچ کیا ہے پیسنے میں یا دھونے میں وہ دیا جائے گا، اور جو اصل جو قیمت ہے اس چیز کی وہ بائع کے پاس وہ اصل چیز رہے گی۔ وَلَوْ صَبَغَهُ بِالصَّبْغَةِ، مشتری نے بائع سے کپڑا لیا اور اس کو کلر کیا، کچا کپڑا لیا تھا، خام کپڑا، اور اس کو جو ہے رنگ کر دیا، ڈیزائن وغیرہ کر دی اس میں۔ فَإِنْ زَادَتِ الْقِيمَةُ، اگر کپڑے کی قیمت میں اس رنگنے کی وجہ سے، ڈیزائننگ کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے، قدر قیمت الصبغ رجع، تو بائع اس کپڑے کو واپس لے لے گا، اور مفلس رنگ کے اعتبار سے اس کا شریک ہوگا۔ وہ جب کپڑا بیچا جائے گا تو بائع یعنی رنگ کی قیمت الگ کریں گے اور اکثر کپڑے کی قیمت الگ کریں گے۔ مثلا خام کپڑا جا رہا ہے 100 روپے میں اور رنگا ہوا جا رہا ہے 200 میں، تو ایسی صورت میں 150 بائع کو ملے گے اور جو 100 بائع کو ملے گے اور 100 جو ہے اس مشتری مفلس کو ملے گے۔ او اقل فالنقص علی الصبغ، یا کپڑے کی قیمت کم ہوئی رنگ کی وجہ سے تو گویا کہ کمی رنگ کی وجہ سے ہوئی ہے، او اکثر زیادہ ہوئی ہے تو خلاصہ ان الزیادۃ للمفلس۔ ولو اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما الا الا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ۔ کہتے ہیں کہ مشتری نے جو ہے بائع سے کپڑا بھی خریدا اور رنگ بھی خریدا تھا، دونوں خریدے تھے، اور کپڑے کو رنگ میں رنگ دیا، تو اب بائع دونوں واپس لے گا، کپڑا بھی اور رنگ بھی۔ لیکن اگر ان دونوں کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا ہے تو گویا کہ اب
رنگ کپڑے میں شامل ہو چکا ہے تو رنگ کی الگ سے کوئی قیمت ملے گی نہیں بائع کو، اسی پر اکتفا کرے گا۔ وَلَوِ اشْتَرَاهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ، اور اگر مشتری نے کپڑا اور رنگ دو الگ الگ لوگوں سے خریدیں، فَإِن لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ مَصْبُوغًا عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ فَصَاحِبُ الصَّبْغِ فَاقِدٌ، اور کپڑے اور رنگ کو آپس میں ملا دیا، نے رنگ کو کپڑے سے رنگ دیا ہے، رنگ کو کپڑے میں شامل کیا ہے، تو ایسے صورت میں کپڑا جب بیچا گیا تو رنگ کی کوئی مستقل قیمت نہیں آئی، تو ایسے صورت میں پوری قیمت کپڑے والے کو دی جائے گی اور رنگ والے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں اگر صرف کپڑے کی قیمت آ رہی ہے 100 روپے اور رنگ کے ساتھ آ رہی ہے 200 روپے، تو 100 روپے کپڑے والے کو، 100 روپے رنگ والے کو دی جائے گی، لیکن مجموعی طور پر 100 روپے ہی آئی، کوئی قیمت بڑھی نہیں، تو پورے 100 روپے کپڑے والے کو دیے جائیں گے۔ وَإِن زَادَتْ بِقَدْرِ قِيمَةِ الصَّبْغِ اشْتَرَكَا، ہاں تو دونوں شریک ہوں گے۔ وَإِن زَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِمَا فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُفْلِسَ شَرِيكٌ لَهُمَا بِالزِّيَادَةِ، اور مان لو کپڑے کی قیمت ہے 100 روپے، رنگ کی قیمت ہے 100 روپے، اور بیچا دونوں کو ملا کر، رنگ کو کپڑے میں شامل کیا اور بیچا گیا تو 300 روپے آئے، تو 100 روپے ملیں گے کپڑے والے کو، 100 روپے ملیں گے رنگ والے کو، اور 100 روپے ملیں گے مشتری مفلس کو، اس لیے کہ اس کی بھی محنت اس کے اندر شامل رہی ہے، اس نے کپڑے کو نفیس بنایا، جو بھی مارکیٹ میں تھوڑی سی محنت کی، اس وجہ سے وہ قیمت زیادہ آئی ہے۔ تو یہاں پر کتاب التفلیس والا جو باب التفلیس کا بیان تھا وہ مکمل ہو گیا۔